اللہ اللہ اللہ۔ آج کا میرا بیان جو ہے وہ یہ بڑا اہم بیان ہے۔ اگر اس کو شروع سے آخر تک آپ سنیں گے نا تو اس میں آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملیں گی، اور ان باتوں کو اگر ہم اپنے گھروں میں اپلائی کریں گے، گھروں میں اس کو نافذ کریں گے، تو یقین مانیے ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اچھا، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں۔ اچھا، میں نے جو بیان کیا تو بھائی کوئی دل پہ نہیں لینا، کبھی کوئی یہ سمجھے کہ انہوں نے تو ہمارے گھروں کی باتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ میں نے آپ کے گھروں کی باتیں بیان نہیں کی ہیں، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے میں نے وہ بات بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو شادی شدہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی کوئی دل پہ نہیں لینا، اور جو غیر شادی شدہ ہیں تو وہ ابھی سے یہ سیکھ لیں کہ بھائی شادی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، ایک نیا گھر بنانے کا موقع ملتا ہے، تو اس نئے گھر کی بنیاد کن باتوں پر ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ گھر ہمارا جو ہے وہ خوشحالی کا نمونہ بن جائے۔ تو میاں اور بیوی کے درمیان رشتے کے کیا کیا تقاضے ہونے چاہیے، اس موضوع پر بیان کروں گا۔ تو آج اسی موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور فی زمانہ ہمارے معاشرے میں جو میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے اور خاندانوں میں جو افراتفری مچی ہوئی ہے، اگر ہم دیکھیں تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان تمام جھگڑوں سے بچنے کا اور ان مسائل کا حل پہلے ہی بتا دیا ہے۔ تو اگر ہم ان باتوں کو مد نظر رکھیں تو یقین مانیں کہ ہمارا گھر کا ماحول ایک مثالی ماحول بن جائے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے من کی کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم وہی فیصلے کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ذرا اس بات پر بھی غور کر لیں کہ آیا اس بارے میں اللہ عز و جل کا کیا حکم ہے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے اس موضوع کو میں شروع کرتا ہوں، بڑا ہی اہم موضوع ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ میاں اور بیوی کے درمیان جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک رشتہ رکھا ہے، اس کو بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بظاہر یہ ایک مختصر سی آیت مبارکہ ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ مختصر الفاظ کے اندر اتنی جامعیت ہوتی ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، خطاب جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو کیا ہے، شوہر کا خطاب ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم، بیویاں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بنائی ہیں، وانتم لباس لکم، اور تم کو تمہاری بیویوں کے لیے لباس بنایا ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے کہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے کیوں کیا ہے، شوہروں کو کیوں مخاطب فرمایا ہے؟ تو اس کی بھی وجہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر خطاب شوہروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ شوہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا حاکم بنایا ہے، اس لیے ان سے خطاب فرمایا ہے۔ اور ارشاد ربانی ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد قائم رہنے والے یعنی حاکم ہیں عورتوں پر۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو گھر کا حاکم بنایا ہے، لہٰذا اسی کو نصیحت فرمائی ہے کہ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، ہننا
लिबासुल लकुम, ये तुम्हारे लिए लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। अच्छा, अब देखिए आप कि कितना खूबसूरत लफ्ज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रिश्ते की अहमियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल फरमाया है, और वो है लिबास। लिबास क्या होता है? जो हम पहनते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, इसी को लिबास कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ लिबास का इंतखाब फरमाया है कि ये बीवियां तुम्हारे लिए मिसले लिबास हैं और तुम अपनी बीवियों के लिए मिसले लिबास हो। लिहाजा जो एक लिबास की खुसूसियत होनी चाहिए, तो ए औरतों, तुम्हारी वो खुसूसियत तुम्हारे मर्द के लिए होनी चाहिए, और ए शौहरों, तुम्हारी वो खुसूसियत तुम्हारी बीवी के लिए होनी चाहिए। अच्छा, अब लिबास की क्या खुसूसियात होती हैं, इसको जो मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है ना, सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाता है। मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, लिबास की एक खुसूसियत ये होती है कि वो पहनने वाले के ऐब को छुपा लेता है। लिबास की एक खुसूसियत ये होती है कि जो लिबास को पहन लेता है तो लिबास उसके ऐबों को छुपा लेता है। तो बीवियों को अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों का लिबास बनाया है, और शौहरों को अल्लाह तबारक व तआला ने बीवियों का लिबास बनाया है। गोया कि उनको ये बताया जा रहा है कि ऐ बीवियों, अगर तुम्हारे शौहर के अंदर कोई ऐब हो तो उसको बयान नहीं करना, बल्कि अपने शौहर के ऐब को छुपा लेना। और ऐ शौहरों, अगर तुम्हारी बीवियों में कोई ऐब हो तो सबके सामने उसके ऐब को बयान नहीं करना, बल्कि अपनी बीवियों के ऐब को छुपा लेना। लिबास ये इंसान के ऐबों को छुपा लेता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे हमारे मुआशरे में मुआमला बिल्कुल उल्टा ही नज़र आता है। शादी के बाद क्या होता है कि अगर बीवी के अंदर कोई कोताही खामी होती है तो उसका शौहर सबके सामने अपनी बीवी का मजाक उड़ाता है और उसकी बुराइयां कर रहा होता है। और शौहर के अंदर कोई अगर कोताही खामी होती है तो वह बीवी अपने मैके में जाके सबके सामने अपने शौहर की बुराइयां कर रही होती है और उसका मजाक उड़ा रही होती है। ये हुक्म इलाही के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि औरतें यानी बीवियां अपने मर्दों के लिए मिसले लिबास हैं। तो अगर उसके शौहर में कोई कोताही खामी हो तो उसके लिए लिबास बन जाएं, उसके ऐबों को छुपा लें। और अगर बीवियों के अंदर कोई कोताही खामी हो तो शौहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों के लिए मिसले लिबास बन जाएं, अपनी बीवियों के ऐबों को छुपा लें। और जो दुनिया में किसी के ऐब को छुपाता है, अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत वाले दिन उसके ऐबों को छुपाता है। तो कितना खूबसूरत लफ्ज़ है लिबास कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत यानी शौहर और बीवी के दरमियान जो रिश्ता है उसके ताल्लुक़ को उजागर करने के लिए इस्तेमाल फरमाया है। दूसरी खुसूसियत, लिबास की दूसरी खुसूसियत ये होती है कि लिबास जो है ये इंसान को मौसम की सख्तियों से महफूज रखता है। मिसाल के तौर पर आप गर्मियों में हल्का लिबास पहनेंगे, मोटा लिबास तो नहीं पहनेंगे। अब गर्मियाँ आ जाएं और कोई ऊनी कपड़े पहन के फिरे तो उसको तो तकलीफ़ होगी कि ऊनी कपड़े, स्वेटर पहने, जैकेटें पहने जून जुलाई की गर्मी में, तो बजाय उसको राहत मिलने के उसको तो तकलीफ़ होगी। या सख्त सर्दियाँ हों, बर्फ़बारी हो रही हो और कोई शख्स मलमल का कुर्ता पहन के घूम रहा हो तो वो मलमल का कुर्ता थोड़ी उसको सर्दी से बचाएगा, बल्कि वो तो उसको मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला कर देगा। तो जो लिबास है वो बंदे को मौसम की सख्तियों से महफूज रखता है। तो बंदा गर्मियों में वो लिबास पहनता है जिससे उसको गर्मियों में राहत हो, और सर्दियों में वो लिबास पहनता है कि जिससे उसको सर्दियों में आराम हो।
تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے بیویوں تم اپنے شوہروں کے لیے مثل لباس ہو، اور اے شوہروں تم اپنی بیویوں کے لیے مثل لباس ہو، یعنی تم دونوں ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھو، ایک دوسرے کو سختیوں سے بچاؤ۔ اگر شوہر کے اوپر کوئی سخت معاملات آ جائیں تو بیوی گھر چھوڑ کے نہیں بھاگ جائے، شوہر پہ کوئی سخت معاملات آ جائیں تو بیوی گھر چھوڑ کے نہیں بھاگ جائے، بلکہ شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اس تکلیف کا مقابلہ کرے۔ اور اگر بیوی کے ساتھ کوئی سخت معاملات آ جائیں تو شوہر طلاق دے کر اپنی بیوی کو فارغ نہیں کر دے، بلکہ اگر بیوی کے ساتھ کوئی مشکل معاملات آ جائے تو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کو اس مشکل سے بچانے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے شوہروں تمہاری بیویاں تمہارے لیے مثل لباس ہیں، اور اے بیویوں تمہارے لیے تمہارے شوہر مثل لباس ہے۔ جس طرح لباس موسم کی سختیوں سے بندے کو بچاتا ہے، لہذا اے میاں اور بیوی تم دونوں بھی ایک دوسرے کو سختیوں سے بچانے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ کتنا پیارا خطاب ہے، اور کیا رب کریم نے الفاظ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اچھا جناب، اب یہ دونوں باتیں ہو گئی، یعنی لباس پہنا، بندے کے عیب بھی چھپ گئے، لباس پہنا، اور بندہ جو ہے وہ موسم کی سختیوں سے محفوظ بھی ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ وہ لباس اس بندے کے لیے زینت بن گیا۔ اب وہ لباس اس بندے کے لیے زینت بن گیا، اب وہ لباس اس بندے کے لیے خوبصورتی بن گیا۔ تو جب وہ دونوں باتیں میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان پیدا ہو گئیں، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کے عیبوں کو بھی چھپایا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر سختی تنگی میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے، تو اب ان دونوں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ زینت بن گیا۔ اب ان کے رشتے کی مثالیں خاندان میں دی جائیں گی کہ ہاں یہ وہ جوڑا ہے کہ جس نے اپنے رشتے کو نبھایا ہے اور انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا ہے۔ اب پورے خاندان میں اس جوڑے کی مثالیں دی جائیں گی کہ یہ ہیں وہ کہ جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنایا ہے۔ غور فرمائیے کہ میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان جو تقاضے ہونے چاہیے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور آگے مردوں کو مخاطب کر کے رب کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ارشاد فرمایا اور ان کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھو، یعنی اچھا سلوک کرو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کھانے پینے کے معاملات میں اچھا معاملہ رکھے، ان کو لباس پہنانے میں اچھا معاملہ رکھے، بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوا وغیرہ کا انتظام کرنے میں اچھا معاملہ رکھے۔ الغرض یہ کہ دنیا میں جو بہتر سے بہتر سلوک ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرے، یہی حکم الہی ہے۔ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان سے ایک نوجوان بڑی محبت رکھتا تھا۔ اس نوجوان کی شادی ہو گئی۔ جب اس نوجوان کی شادی ہوئی تو وہ اپنی نو بیاہتہ بیوی کو لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس کی بیوی مکمل پردے میں تھی اور وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر حاضر ہوا جناب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، یہ میری بیوی ہے
اور ہم آپ کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور ان دونوں نئے شادی شدہ جوڑے کو جو ہے وہ خوب دعائیں دیں۔ پھر اس کے بعد وہ نوجوان جو ہے وہ کہنے لگا کہ یا امیر المؤمنین، آپ ہم دونوں کو کچھ نصیحتیں فرمائیے تاکہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ قربان جائیے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 3-4 نصیحتیں کی ان دونوں نئے شادی شدہ جوڑے کو، اور یہ ایسی نصیحتیں ہیں کہ سمجھ لیں آج بھی اگر ہم ان کو فالو کریں نا تو ہمارے گھروں کے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں اور بہت سارے جھگڑے ہمارے گھروں کے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں نئے شادی شدہ جوڑے کو نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اس لڑکے کو، اس مرد کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کبھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کی برائی مت کرنا ورنہ تیری بیوی تیری دشمن ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کیسی پیاری نصیحت ہے یہ کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، تو فرمایا کہ کبھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کی برائی مت کرنا ورنہ تیری بیوی تیری دشمن ہو جائے گی۔ اور آج فی زمانہ ہوتا یہی ہے، شادی کے بعد جناب والا جو گھر کے اندر سب سے پہلے فتنہ شروع ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، بیوی کے سامنے، ارے تمہارے باپ نے تو یہ کر دیا، تمہاری ماں نے تو یہ کر دیا، تمہارے گھر والوں نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو ایسا انتظام کیا، تم لوگ تو ایسے جو ہے وہ غریب غربا، تم لوگوں نے کوئی انتظام نہیں کیا، اور یہ اور وہ، اور اس طرح سے اپنی بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہیں سے لڑائی جھگڑے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ کبھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کی برائی مت کرنا ورنہ تیری بیوی تیری دشمن ہو جائے گی۔ پھر مزید فرمایا کہ کبھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ کی بے عزتی مت کرنا ورنہ تیری بیوی کبھی تیرے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گی۔ کتنا پیارا نکتہ جو ہے یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے ماں باپ سے زبان مت چلانا، اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے ماں باپ کو مت جھاڑنا، کبھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ کی بے عزتی مت کرنا۔ اگر تو خود اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرے گا تو تجھ سے بڑھ کر تیری بیوی تیرے ماں باپ کی بے عزتی کرے گی۔ تو اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بیوی تیرے ماں باپ کی عزت کرے تو تو اپنی بیوی کے سامنے پہلے خود اپنے ماں باپ کی عزت کر، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو تیری بیوی بھی تیرے ماں باپ کی عزت کرے گی۔ یہیں سے جو ہے وہ گھر کا ماحول جو ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اور فرمایا کہ کبھی اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کی برائی مت کرنا ورنہ تیری اولاد اپنی ماں سے بدظن ہو جائے گی۔ یعنی اگر تیری اولاد ہو تو اپنی اولاد کے سامنے ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت کرنا، کبھی اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو مت جھاڑنا، اپنی بیوی کی بے عزتی مت کرنا۔ اگر تو اپنی بیوی کی عزت نہیں کرے گا تو تیری اولاد جو ہے وہ اپنی ماں سے بدظن ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جب اولاد ماں سے بدظن ہو جائے اور اولاد ہی ماں سے زبان چلانا شروع کر دے تو گھر کا ماحول کیسے اچھا ہوگا؟ گھر کا ماحول کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو جب اولاد اپنی ماں کی فرما بردار ہوگی، ماں کا کہنا مانے گی، ماں کی عزت کرے گی تو اسی گھر میں برکتیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو خطاب کیا جو نئی شادی شدہ تھی۔ آپ نے اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، تو کبھی اپنے
تو کبھی اپنے شوہر کی برائی اپنی اولاد کے سامنے مت کرنا، ورنہ تیری اولاد باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ آپ نے یہ اس عورت کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اولاد کی نعمت دے تو ہمیشہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے شوہر کی اچھائی بیان کرنا، ہمیشہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے شوہر کی خدمتیں بیان کرنا کہ اس نے کس طرح سے تم لوگوں کے پالنے پوسنے میں جو ہے وہ محنتیں کی ہیں۔ لہذا اپنی اولاد کے سامنے تم اپنے شوہر کی خدمتیں اچھائیاں بیان کرو گی تو اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کی فرما بردار بنے گی۔ اور فرمایا کہ اگر تو نے کبھی اولاد کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کی، شوہر کو بے عزت کیا، تو یاد رکھنا کہ تیری اولاد اپنے باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور جب اولاد باپ کی نافرمان ہو جائے تو ظاہر ہے گھر کا ماحول کس طرح سے سدھرے گا۔ تو یہ چند نصیحتیں تھیں جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس نئے شادی شدہ جوڑے کو جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، واقعی فی زمانہ ماحول جو ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی اولاد کے سامنے اس کو بٹھا کر اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی پر معاذ اللہ ہاتھ تک اٹھاتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو مارتے ہیں۔ تو جب شوہر خود اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو مارے گا تو یہ بتائیے کہ پھر اولاد کا ہاتھ کیسے رکے گا؟ اولاد کی زبان کو کون روکے گا؟ تو پھر اولاد باپ سے بڑھ کر اپنی ماں سے جو ہے وہ زبان چلائے گی، اور اپنے باپ سے بڑھ کر اپنی ماں سے جو ہے وہ بد تہذیبی اور بدتمیزی کرے گی۔ اسی طرح آج اولاد کو سامنے بٹھا کر جو ہے وہ ماں ان کے باپ کی برائیاں کرتی ہے کہ تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ وہ کیا، اور تمہاری دادی نے اور تمہاری پھپھیوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا۔ تو جب اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر اور اس کے رشتہ داروں کی برائیاں بیان کرے گی تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس اولاد کے دل میں ان کی نفرتیں پیدا ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں، اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے، بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے تو اولاد بھی فرما بردار ہوگی، اولاد بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہوگی۔ اور دیکھیے کہ یہ تو معاشرہ ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہمارے گھروں میں ہو ہی جاتی ہیں، لاکھ بندہ بچنے کی کوشش کرے، کچھ نہ کچھ گھر میں جو ہے وہ ناچاکیاں، کچھ لڑائی جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ اب ان سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا نسخہ جو ہے وہ اپنی امت کو بتایا ہے کہ اگر گھر میں کچھ ہو جائے، ناچاکی ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ سنیے، سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو ترک کیجیے گا، قربان جائیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیسے مدنی پھول اپنی امت کو عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی کی ایذا یعنی بد اخلاقی پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان پر صبر کرنے سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا، ارشاد فرمایا، اور جس عورت نے اپنے شوہر کی ایذا یعنی بد اخلاقی پر صبر کیا اس کو اللہ تبارک و تعالی فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غور کیجئے کیسا عظیم نسخہ جاں فضا ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ اگر گھروں میں کوئی ناچاکی ہو بھی جائے، کوئی آپس میں تو میں ہو بھی جائے تو مرد کو چاہیے صبر کر لے، صبر کرے گا تو اتنا زبردست اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر گھر میں کوئی ناچاکی ہو جائے، تو میں ہو جائے تو عورت کو بھی چاہیے صبر کر لے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے گی
تو اتنا زبردست اس کو اجر و ثواب ملے گا. تو کتنا مطلب یہ کہ پیارا یہ طریقہ ہے جو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے. رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.